تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ پہلا سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ اتنے تو ویسے ہی مر جاتے ہیں, اتنے تو مرتے ہیں, یقیناً مرتے ہیں, لیکن کل کتنے تھے اور آج کتنے, یہ ریشو اتنا بڑھتا نہیں ہے جتنا کورونا میں بڑھ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ طاعون کی بیماری صحابہ کے دور میں بھی پھیلی تھی, کیا انہوں نے مسجدوں کو بند کیا, کیا انہوں نے یہ سب کیا جو آج ہو رہا ہے؟ کیا. اس کا جواب کیا ہے؟ اس سے زیادہ کیا انہوں نے. آپ کو معلومات نہیں ہے, صحابہ نے اس سے زیادہ کیا ہے. البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھیں, طاعون امواس جو مشہور طاعون کی بیماری صحابہ اور تابعین کے دور میں پھیلی تھی شام میں, شام کی آدھی آبادی ختم ہو گئی تھی اس بیماری سے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہو گیا, بڑے بڑے صحابہ جو کریم تھی نا وہ دنیا سے جانے لگی, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, انہوں نے ایک چیز آبزرو کی کہ جب ہم لوگوں میں ہوتے ہیں تو یہ بیماری پھیلتی ہے, سوشل ڈسٹینس کرتے ہیں تو یہ بیماری کم ہو جاتی ہے. بڑے ذہین تھے, ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بڑے ذہین تھے وہ. انہوں نے صحابہ کو حکم دیا کہ شہر کی آبادی سے نکل جاؤ, صحابہ اور تابعین کو حکم دیا. یہ دیکھو یہ بھی نکل رہے ہیں, صحیح ہے نا. صحابہ کو حکم کیا دیا؟ شہر کی آبادی سے. تو صحابہ کرام شام کے اطراف میں چلے گئے. وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگنا تو جائز نہیں ہے, لیکن اس جگہ چلے گئے پہاڑوں اور بیابانوں کی طرف, اور سب ایک دوسرے سے کیا ہو گئے؟ دور. ہم اتنی احتیاط کا آپ کو بولو بھائی نہیں کہہ رہے, اور اس پر ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں بھائی, اس پر ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں کہ صحابہ نے تو اتنی احتیاطیں نہیں کی, صحابہ نے اس سے زیادہ احتیاط کی ہے. یہ بالکل صحیح سند سے واقعہ ہے. اور حضرت عمر کو جب پتا چلا تو حضرت عمر نے بھی ان کے فیصلے کی تصویب کی ہے, صحیح قرار دیا اس فیصلے کو. لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں طاعون پھیلا تھا, انہوں نے کیا کیا؟ تو جب ساری آبادی بکھر گئی ہے, بالکل ایک دوسرے سے دور ہو گئے, کیونکہ شہر کے اندر اس طرح سے رہنا ان کے لیے مشکل تھا, تو اللہ پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس وبا کو مسلمانوں سے دور کر دیا. مجھے بتاؤ صحابہ کے امیون سسٹم بہت اسٹرانگ تھا یا نہیں تھا؟ لیکن آدھے 50,000 تو ٹوٹل آبادی تھی, 25,000 کا انتقال ہو گیا تھا. نہیں آ رہی بات. اور وہ ہم سے زیادہ نیک تھے. ہم کہہ رہے ہم تو تہجد پڑھتے ہیں, ہم تو نیک ہیں, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم تو وضو میں ناک میں پانی ڈال کے سارے وائرس کیا کر دیتے ہیں؟ باہر نکال دیتے ہیں. بھائی پاگلوں والی باتیں نہ کرو یار, اللہ کا بندے, کچھ تو عقل کے ہوش کے ناخن لو, کچھ کامن سینس کی باتیں کر لیا کرو. ایک اور مثال دوں صحابہ مسلمانوں کی, وہ صحابہ کی نہیں ہے لیکن ہم سے اچھے مسلمانوں کی. قرطبہ میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی 5ویں یا 6ٹھی صدی ہجری میں. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ, وہ فرماتے ہیں طاعون کی بیماری پھیلی جب لوگ جنازے اٹھنا شروع ہوئے تو جذباتی جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہیں نا, انہوں نے کیا کیا, بجائے احتیاط کرنے کے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میدانوں میں نکلو, اجتماعی دعا ہوگی. حالانکہ اجتماع وبا میں زہر قاتل ہے. وبا میں اگر اجتماعات ہونا تو بیماری کیا ہو جاتی ہے؟ بہت اسپیڈ سے پھیلتی ہے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ نے اجتماعی دعا کا حکم یا اجتماع کرنے کا حکم نماز استسقاء میں تو کہا ہے کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو. طاعون میں ہمارے سامنے ایسی حدیث نہیں ہے, بلکہ طاعون میں آتا ہے کہ جب طاعون پھیلے تو آپ نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث, جو اپنے گھر میں قرار پکڑے گا اس کو شہید کا اجر ملے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ کراؤڈ میں جائے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کی کیا ہوئی ہے؟ مخالفت. مجمع ہوا, میدانوں میں لوگ جمع ہوئے اور رو رو کے دعائیں مانگی گئی ہیں کہ اللہ اس بیماری کو ہم سے دور کر دے. ابن حجر فرماتے ہیں کہ کم ہونے کے بجائے طاعون کی بیماری بڑھ گئی اور موتوں کا ریشو پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا. ابن حجر فرماتے ہیں اس کی وجہ تھی بدعت کا ارتکاب, کہ جس بارے میں قرآن و سنت نے ہمیں رہنمائی نہیں کی, اخپل طریقے سے آپ اس عمل کو خود کیوں کر رہے ہو. ہمیں صحابہ میں مستند واقعات ملتے ہیں کہ جب وبا پھیلی انہوں نے اپنے گھر میں قرار پکڑا. مشہور صحابی ہیں, نام اس وقت ذہن سے نکل گیا, وہ طاعون کی جب وبا پھیلی ہے نا اپنے گھر میں بند ہو گئے تھے, وہ آئسولیٹ ہونا جسے کہتے ہیں, اور اتنی عبادت کرتے تھے. ان کی بیوی ان کی زوجہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے,
اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وبا کا زمانہ ہے, اس میں اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے, اس فرصت سے فائدہ اٹھاؤ. کیا کرو؟ عبادت. تو انہوں نے تو یہ اعلان نہیں کیا کہ لوگوں سب جھپیاں پا کے آپس میں کیا کرو, ملو, یہ کرونا ورونا کچھ نہیں ہے اور یہ تعاون واؤن کچھ نہیں ہے, جھپیاں پاؤ, مرنا ہوگا ایک دن, موت کا متعین ہے, مریں گے تو مریں گے, جئیں گے تو جئیں گے, جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. نہیں یاری سمجھ میں, تو جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی, میں بھی تھک گیا ہوں بول بول کے. اللہ کے بندو, ایک آدمی کا ایک حد تک حوصلہ ہوتا ہے بولنے کا. تو نہ آپ کے پاس صحابہ کا عمل ہے اور نہ آپ کے پاس میڈیکل سائنس ہے, پھینک رہے ہیں بیٹھ کے. آخری بات, بہت سی ویڈیوز آ رہی ہیں جن میں لوگ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہم نے بہت احتیاط کی تھی, ہمیں پھر بھی ہو گیا, فلاں نے بالکل بھی احتیاط نہیں کی تھی, اسے پھر بھی نہیں ہوا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فلاں تو گٹکا کھاتا ہے, اسے منہ کا کینسر نہیں ہوا, لیکن فلاں نہیں کھاتا پھر بھی منہ کا کینسر بولو بھائی ہو گیا. ارے بھائی, جب ایک چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہو گئی کہ بیماری ایک دوسرے سے پھیل رہی ہے, تو اس کا مطلب اگر کسی نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے پھر بھی ہو گیا, تو ایسے کیسز کم ہیں. جیسے گٹکے سے کینسر والے کیسز زیادہ ہیں, بغیر گٹکے کے کینسر والے کیسز کم ہیں. تو آپ ایک چیز, ایک واقعے کو بنیاد بنا کے قاعدہ کلیہ نہیں بنا سکتے کہ جی ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ ایسے بھی ہوا تھا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے احتیاطیں کی, ان کو پھر بھی ہو گیا. دو وجہ سے, ایک تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے بھائی, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا لا ادوا ولا طیرا, بیماری پھیلتی نہیں ہے, اس کا مطلب صحیح مطلب یہی ہے کہ پھیلتی ہے تو اللہ کے حکم سے. تو اللہ بعض دفعہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ بھائی فلاں نے بہت احتیاط کی تھی پھر بھی ہو گیا اس کو, اور فلاں نے بالکل بھی احتیاط نہیں کی پھر بھی نہیں ہوا. ایسا ہوتا ہے, ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ پہلے بتاتا ہے پہلے میں ہوں, باقی چیزیں بعد میں, تاکہ تم نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پر. لیکن ایسا کم ہوتا ہے. دیکھو عیسیٰ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ اب کوئی ایسا بھی تو دنیا میں ہوا, ایک آدمی شادی نہیں کر رہا, کہہ رہے مجھے اولاد چاہیے, ایک خاتون کہہ رہی ہے میں شادی نہیں کروں گی مجھے اولاد چاہیے. اب کہہ رہے ہیں بھائی جان کا مطلب بہن آپ شادی کریں تو آپ کی اولاد ہوگی. کہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کو تو بغیر میاں کے اولاد مل گئی تھی, لہذا جب اللہ ان کو بغیر میاں کے اولاد دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ تو بھائی ایک آپشنل ایک کیس ہے کہ اللہ اپنی قدرت, اپنا ہونا ثابت کرتا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا نہیں جلے. تو ایسے ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ نے پوری احتیاطیں کی پھر بھی آپ کو ہو گیا, اور فلاں نے بالکل بھی احتیاط نہیں کی پھر بھی اس کو نہیں ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو میڈیکل سائنس کے اصول ہیں وہ غلط ہیں, اصول کو فالو کرنا ہے ہم نے. اگر آپ کو بچہ چاہیے تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو نہیں دیکھنا, آپ کو شادی بولو بھائی کرنی پڑے گی, اور صرف شادی کرنا بھی کافی نہیں ہے. آئی بس اس کے پورے پروسیس ہے ایک. پھر اگر آپ کے جرمز کی کمی اولاد کی تو پھر دوائیں کھانی پڑیں گی تاکہ وہ جرمز کو بڑھایا جا سکے. 10 قسم کی ٹینشنیں ہیں, ہزاروں مرحلے ہیں صبح کے ہنگام سے پہلے. ایک شاعر نے کہا ہے, دوسرا مشرا نہیں آتا مجھے, کہ صبح جب ہوتی ہے نا تو بڑے ہنگامے ہوتے ہیں, پہلے ستارے چھٹتے ہیں اور صبح صادق کی روشنی پھوٹتی ہے, پہلے لمبی روشنی پھر طویل روشنی, پھر اس کے بعد جا کے کہیں صبح صادق ہوتی ہے. ایسے تھوڑی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, ایسے بھی آپ کو ویڈیوز ملیں گی کہ ہم تو بہت احتیاط کر رہے تھے, ہمیں نانی کو بھی ہو گیا, ماموں کو بھی ہو گیا, چاچو کو بھی ہو گیا, اور فلاں تو جھپیاں پا کے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, باقاعدہ ایک دوسرے کے منہ میں وائرس ٹرانسفر کرنے کی نیت سے پھینک رہے ہیں, پھر بھی انہیں کچھ نہیں ہو رہا. ایسے کچھ کیسز ہوتے ہیں, یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتے ہیں کہ نظر کس پہ رکھو بھائی؟ اللہ پہ. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ احتیاط کرنا چھوڑ دیں, صحیح ہے نا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زیادہ تر یہ وائرس ڈاکٹروں کو ہوا ہے, کیونکہ ڈاکٹر سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اگر یہ وائرس ایک دوسرے سے نہ لگ رہا ہوتا تو سب سے کم کیسز ڈاکٹروں کے ہوتے. ڈاکٹروں میں ہونا اس کی علامت ہے, کیونکہ ان کو ہسپتال جانا ہوتا ہے, مریضوں سے دن رات ملنا ہوتا ہے, تو زیادہ تر کیسز مبتلا کون ہو رہے ہیں اس میں؟ ڈاکٹر ہو رہے ہیں. موتیں بھی ڈاکٹروں کی ہوئی ہیں. تو اس لیے بھائی بہت مشکل ہے. ہمارے ہاں مس گائیڈنس بہت ہے, مذہبی حوالے سے بھی, اور چورن بیچنے والے بھی بہت ہیں. کوئی ادرک کا قہوہ لے آئے گا, کوئی کلونجی کا شربت پلائے گا آپ کو. یہ سب چیزیں آپ پئیں, ادرک سے ویسے ایک مفید چیز ہے, فائدہ ہوتا ہے, لیکن ان چیزوں کی وجہ سے احتیاط. ادرک کا قہوہ پینا چاہیے, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, بہت زبردست چیز ہے, لیکن اتنی زبردست چیز ہے کہ اب آپ احتیاط کرنا چھوڑ دیں, ادرک کے قہوے پیا کریں ملا کے. اتنا فری کرانے کی ادرک کو ضرورت بھائی